نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک موج گر مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک موج گر مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک پھول گر کھل جائے تو گلستان بن جائے۔ خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی، خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی کہ ایک قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ اور محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ کشمیر کی مائیں ترستی ہے جب آٹے کو، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما میرے سینئر ذمہ داران اور میرے راولپنڈی کے غیور نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کا یہ سیمینار کشمیر ہمارا ہے کہ عنوان سے عنوان ہے۔ کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم و ستم 70 سالہ کم و بیش کشمیر کے اندر ہونے والی صفاقی، اور آج 28 ماہ کم و بیش کشمیر کے اندر جاری کرفیو، وہاں کی صورتحال اس سے ہر شخص باخبر ہے۔ عزت پامال ہو رہی ہے، ہر شخص باخبر ہے۔ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو بربریت وہاں کی جا رہی ہے، اس سے ہر ذی شعور واقف ہے۔ کوئی حکومتی نمائندہ ہے وہ بھی جانتا ہے، کوئی سویلین ہے وہ بھی جانتا ہے، کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایمسوں کے جرأت مند، غیرت مند، باوفا، بہادر نوجوانوں، یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہو کشمیر آزاد ہو، اگر آپ چاہتے ہو دنیا کے خطے کے اوپر گرنے والا مسلم لہو وہ بند ہو، دنیا کے اندر پامال ہونے والی عزتیں جو مسلمانوں کی ہے وہ ختم ہو، یاد رکھنا یہ نہ تقریروں سے ہوگا، نہ قراردادوں سے ہوگا، میں اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں نہ سپر پاور ہونے کے باوجود ہوگا، ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے اٹھنے والی ایک صدا شاید آپ کے گوشوں گزار ہوئی ہو، ایک خاتون کی صدا، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آئے، اس نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اس خاتون
کہ کاش آج روئے زمین کے اوپر فاروق اعظم ہوتا، کاش آج روئے زمین کے اوپر فاروق اعظم ہوگا، کاش آج روئے زمین کے اوپر فاروق اعظم کا نظام ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھتی کشمیر کی دھرتی کے اوپر بچے کیسے بھڑکتے، میں دیکھتی کشمیر کی دھرتی کے اوپر مائیں کیسے روتی، میں دیکھتی کشمیر کی دھرتی کے اوپر بوڑھے کیسے بے آسرا مرتے، میں دیکھتی کہ غیر مسلم ہندو بنیا مسلمانوں کے اوپر کیسے ظلم و ستم کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر آج ایک فاروق اعظم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے نوجوانوں، پاکستان کے قابل فخر نوجوانوں، امت مسلمہ کے قابل فخر نوجوانوں، تحدیث کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی زعمائے ملت، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے مفتیان و علماء کرام کی امیدوں کے محور اور مرکز نوجوانوں، یاد رکھو یہی حقیقت ہے کہ جب تک فاروقی کردار زندہ نہیں ہوگا، جب تک فاروقی نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم قراردادیں پاس کر کر اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن منزل حاصل ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو کوشش کرنا ہوگی، آپ کو اس نظام کی جد و جہد کے لیے کوشش کرنا ہوگی جو صرف مسلم کا ہی ضامن نہیں بلکہ انسانیت کا ضامن ہے، انسانیت ہی نہیں بلکہ جاندار کا ضامن ہے۔